बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि मालूम है ग्रामर के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपकी बुक के काफ़ी सारे लेसन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग जो है ग्रामर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामर क्वेश्चन जो हैं वो पेपर्स में जो हैं अच्छे खासे मार्क्स हैं जो ग्रामर क्वेश्चन हैं। हम लोगों ने आज जो करना है वो है एक ख़त, और ख़त जो है 9th क्लास, ये ख़त और दरख्वास्त में आपके चॉइस होगी कि या आप ख़त करेंगे और या आप दरख्वास्त। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दरख्वास्त लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ख़त को भी प्रेफरेंस देते हैं। तो जब आपने ख़त लिखना है तो प्रॉपर पैटर्न आपको ख़त का पता होना चाहिए, और ख़त की प्रॉपर एक लेंथ होती है, उस लेंथ के मुताबिक आप ख़त लिखेंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन होता है इसमें आप अगर प्रॉपर बहुत सही जो है तरीके से लिखते हैं और आपकी राइटिंग भी सही है, तो फिर आपको बोर्ड में जो है 9 मार्क्स जो है वो लाजमी मिल जाते हैं। और कभी कभी अगर आपका ज़्यादा ही है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो 10 भी दे सकते हैं। तो 9 मार्क्स जो है वो आप अच्छे ले सकते हैं अगर आप एग्जैक्ट पेपर पैटर्न के मुताबिक जो है वो ख़त लिखेंगे। तो अब आज का जो हमारा ख़त है, आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी, दोस्त के नाम ख़त है जिसमें आपकी हाज़िर दिमागी का पता चले। इसमें आपने कोई ऐसा वाक़या दोस्त को बताना है कि आपने कोई हाज़िर दिमागी से काम लिया, कोई मुश्किल वक़्त में हाज़िर दिमागी से काम लिया, और उसके बाद आपको जो है उसके क्या नताइज जो है बरामद हुए, ये सारे का सारा आप ख़त में बताएँगे। ख़त लिखने से पहले ख़त का पैटर्न जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़त का पैटर्न दरख्वास्त से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है इम्तिहानी मरकज़, और इसी तरह जैसे मैंने मार्कर यूज़ किया है, इसी तरह आप मार्कर और पेन के इम्तज़ाज से जो है ख़त लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर जो है पहले आज से कोई 2-4 साल पहले तक यहाँ पर इम्तिहानी कमरा जो है वो इस्तेमाल होता था लफ्ज़। अब ये ख़त्म हो गया है। अब बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपका यहाँ पे लफ्ज़ आएगा इम्तिहानी मरकज़, क्योंकि आप इम्तिहानी मरकज़ में बैठकर ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ कोमा आएगा, उसके बाद आप तारीख लिखाएँगे। तारीख आपने बिल्कुल वैसे ही लिखनी है जैसे कि आपको दरख्वास्त में सिखाई गई है। यानी कि टू डालना है, आगे आपने डैश डालनी है। अगर आप अगस्त में लिख रहे हैं, अगस्त डाल लिखना है, कोई भी शहर। अगर आपको जो है कोई भी महीना जो अगर अगस्त नहीं लिखना आता, आप जून लिख सकते हैं। डेट का कोई हर्ज नहीं है, सिवाय इसके कि आपने 2025 जो है उसको बिल्कुल सही तरीके से लिखना है। यानी कि आप 2025 की जगह 2024 नहीं लिख सकते, या 2023 नहीं लिख सकते। आप जिस साल में ख़त लिख रहे हैं वही लिखेंगे। तो 2025 में भी ये ज़हन में रखें। 2 के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये कट मार्कर के साथ जो है यूँ करके आपका ये डॉट डाला गया है। आप इसी तरह डालेंगे, इसको सर्कल में नहीं करेंगे, ज़ीरो नहीं डालेंगे, क्योंकि जो उर्दू राइटिंग है उसमें ज़ीरो नहीं होती। आपको उर्दू गिनती सिखाई गई है एक वीडियो में, आपको यकीनन याद होगा। तो 2 डालना है आपने, फिर ये आपने डॉट डाल देना है, ये ज़ीरो ही कहलाता है या डायमंड शेप है। उसके बाद फिर 2 और उसके बाद 5, 5 जो है वो हार्ट शेप होती है, उल्टी हार्ट शेप, और उसके बाद आगे आपने हमज़ा डाल देना है। तो ये इस तरीके से आपने डेट लिखनी है, ये बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है, और आपकी ग्रामर में दरख्वास्त में ये तारीख लिखी हुई है, इस वजह से आपको नज़र वहाँ भी पता लग जाएगा कि एग्ज़ैक्ट ये बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है। यहाँ पर आगे कोई कोमा नहीं लगाना। उसके बाद आपने लिखना है प्यारे दोस्त अली। जो आज से साल पहले का पैटर्न था उसमें ये था कि आप किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते, कुछ शो नहीं कर सकते। लेकिन अब जो न्यू पैटर्न है उसमें आप अपना कोई फर्जी नाम जो है अपना ना लिखें, लेकिन किसी और का फर्जी नाम एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया प्यारे दोस्त अली। उसके बाद सबसे अहम पॉइंट जो है वो है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियोस में और शॉर्ट्स में मैंने सिखाया है क्या गलती आप करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये गलती होती है कि अस्सलामु अलैकुम के दरमियान बच्चे वाव डाल देते हैं। वो अस्सलामु अलैकुम बनता है और वो आपका अस्सलामु अलैकुम गलत हो जाता है। आप देखें इसमें आवाज कौन सी आती है, अस्सलामु, मुंह की आवाज आ रही है, तो मीम के ऊपर पेश आनी है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे अक्सर जो हैं ये इसको यहाँ पर सीन जो है ये यहाँ पे ऐसे हाफ डाल देते हैं, जिसका ये लगता है जैसे लिखा है इस्लाम। तो इस्लाम नहीं होता, ये अलिफ के बाद ये लाम है, लाम यहाँ साइलेंट है।
اس کی آواز نہیں آتی، تو اس لیے یہ بولا جائے گا السلام علیکم۔ السلام علیکم کے بعد آپ نے ڈیش لگانی ہے۔ تو السلام علیکم کی دو مین مسٹیکس ہیں جو آپ بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک تو درمیان میں واو لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں آپ اسلام لکھتے ہیں، جبکہ یہ آپ کا الف کے برابر ہی یہاں سے یہ والا پہلا دندانہ جو ہے الف کے برابر لام ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مارکر کے ساتھ اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں جس طرح کے میں نے لکھی ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہیں خط پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوست علی، السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جس پر مجھے فخر تو نہیں، لیکن میں اسے محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم سمجھتا ہوں کہ اس نے میری بروقت رہنمائی فرمائی، ورنہ نامعلوم کس قدر نقصان ہوتا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سیر کرنا میرا روزانہ کا معمول ہے۔ اس طریقے سے خط کا جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ پہلے خیریت بھی پوچھیں گے، آپ نے خیریت بھی پوچھی، اپنی بھی بتائی، اور اس کے بعد آپ نے واقعہ جو ہے وہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ ترسوں میں معمول کے مطابق صبح سویرے سیر کرتا ہوا ریلوے لائن کی پٹڑی کے ساتھ چلنے لگا۔ جب میں پل کے قریب پہنچا تو میں نے یہ روح فرسا منظر دیکھا۔ روح فرسا منظر ہے روح کو ہلا دینے والا، روح کو دہلا دینے والا۔ روح فرسا منظر دیکھا کہ پل کے اوپر والی ریل کی پٹڑی اکھڑی ہوئی ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر گزر گیا۔ اسی دوران میری تشویش میں اور اضافہ ہوا۔ تشویش کا مطلب ہے پریشانی۔ اب جن بچوں کو تشویش لفظ بھول جائے گا وہاں وہ پریشانی لکھ سکتے ہیں۔ اس دوران میری تشویش میں اور اضافہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ چند فرلانگ کے فاصلے پر، چند فرلانگ کا مطلب ہے چند میلوں کے فاصلے پر گاڑی چلی آ رہی ہے، یعنی کہ ریل گاڑی چلی آ رہی ہے۔ یقیناً یہ موقع ہوش و حواس کھو دینے والا تھا۔ اب پٹڑی جو ہے ریل کی وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور ریل گاڑی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ موقع ہوش و حواس کھو دینے والا تھا کہ اب ایک بندہ دیکھ بھی رہا ہے کہ یہاں پہ پٹڑی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ہی جو ہے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنے ہوش و حواس بجا رکھے۔ اس وقت مجھے اور کوئی ترکیب نہ سوجھی کیونکہ وقت نہایت قلیل تھا، بہت تھوڑا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے یہ کیا کہ فوراً اپنی قمیص اتار لی۔ اب یہاں پر دھیان سے دیکھیں، یہ لفظ لکھا ہوا ہے قمیص، جبکہ ہم عام روٹین میں بولتے ہیں قمیض۔ آپ کو شارٹ میں یہ سکھایا بھی گیا ہے کہ لفظ قمیض نہیں ہوتا، زواد نہیں ہے، قمیص ہوتا ہے، سواد آتا ہے۔ اور ریلوے لائن کے درمیان کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے قمیص کو لہرانے لگا۔ اب گاڑی کافی قریب آ چکی تھی اور اس کی رفتار کم ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے میرے اشارے کو سمجھ لیا تھا۔ آخر گاڑی پل سے کچھ فاصلے پر روک لی گئی۔ ڈرائیور، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ریل گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ریل گاڑی ایک دم سے نہیں رکتی۔ اگر بہت دیر پہلے یعنی کہ 1-2 میل پہلے سے اشارہ کر دیا جائے تو پھر گاڑی رک سکتی ہے، ادروائز گاڑی جو ہے ریل گاڑی رکتی نہیں ہے۔ ڈرائیور اور کچھ دوسرے لوگ فوراً میرے پاس پہنچے اور اظہار ناراضی کیا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا ناراضی، اس کا بھی دھیان رکھیں کہ ہم لوگ زیادہ تر پہلے لکھتے ہوتے تھے ناراضگی۔ ناراضگی لفظ نہیں ہے، ناراضی لفظ ہوتا ہے، ناراض سے ناراضی، ناراضگی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے اردو میں۔ تو یہ ہم غلط العام ہے، یعنی کہ ہماری عام لغت میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، تو اس کو اب آپ نے دھیان سے ٹھیک کرنا ہے۔ ناراضی اظہار ناراضی کرتے ہوئے پوچھا کہ تم نے گاڑی کیوں رکوائی؟ میں نے انہیں بتایا کہ آپ خفا نہ ہوں، ذرا پل کا منظر دیکھ لیں۔ جب وہ پل پر پہنچے تو وہ بھی خوف سے لرز گئے، یعنی کانپ گئے۔ اب وہ مجھے تھپکیاں دینے لگے اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرنے لگے
کہ اس نے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ گاڑی کچھ عرصہ وہاں کھڑی رہی اور جب پٹڑی کی مرمت ہو گئی تو وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ اگلے روز ریلوے کا اسٹیشن ماسٹر اسکول پہنچا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور مجھے انعام میں ایک گھڑی دی اور بے حد تعریف کی۔ میں نے کہا، تعریف تو اللہ کی کرنی چاہیے، میں نے جو کچھ کیا یہ میرا اخلاقی فرض تھا۔ اس طرح میری حاضر دماغی نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ امید ہے کہ آپ بھی میرے اس بھلائی کے کام کو سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ گھر والوں کی خدمت میں سلام۔ اور جو اینڈ ہے وہ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ اینڈ پر آپ دوبارہ مارکر یوز کریں گے۔ آپ نے یہاں وسلام لکھنا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ اسلام نہیں لکھیں گے، یہ آپ نے لام بڑا ڈالنا ہے اور وسلام کے اوپر بھی آپ کے شد آتی ہے، اس طریقے سے شد آتی ہے۔ اور آپ یہاں پر جو ہے دوبارہ سے لکھیں گے وسلام، آپ کا دوست، اب یہ میں نے کوئی فرضی نام رکھا دیا ہے عبداللہ کمال، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کوئی بھی فرضی نام جو ہے یہ اینڈ پہ لکھیں گے۔ وسلام آپ نے لازمی لکھنا ہے، یہ تینوں چیزیں آپ نے لازمی لکھنی ہیں۔ اگر آپ والد کے نام یا والدہ کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا، اگر آپ کسی سسٹر کے نام، بہن کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ کا بھائی، یا بڑے بھائی کے نام تو آپ تب بھی آپ کا بھائی۔ اب آپ دوست کے نام لکھیں تو آپ کا دوست۔ اس طریقے سے آپ کا یہ خط جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ خط کا کویسچن جو ہے درخواست کے ساتھ ہوتا ہے، یا آپ درخواست لکھ سکتے ہیں یا آپ خط لکھ سکتے ہیں۔ 10 مارکس کا یہ کویسچن ہوتا ہے پیپرز میں، اور امپورٹنٹ کویسچن ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اور خط جو ہے وہ آپ 10 سے 15 منٹ میں ایزیلی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو آتا ہو اور آپ کے پاس میٹیریل موجود ہے تو آپ 10 سے 15 منٹ میں اپنا کویسچن جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے خط لکھنا ہے کہ پہلے آپ نے خیریت بتانی ہے، اس کے بعد آپ نے واقعہ بتایا، اور اینڈ پر آپ نے یہ بھی دوست کو بتایا کہ میں نے ایک بھلائی کا کام کیا تھا، تو میں آپ کو ایک دوست سمجھ کے یہ بھلائی کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ بھی یقیناً میرے اس کارنامے سے خوش ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ایک طرح سے نیکی کا درس بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آ جائے تو آپ بھی عقل سے کام لیتے ہوئے، اس وقت ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے کس طرح عقل مندی کے ساتھ یہ کام کریں کہ کوئی جو ہے انہونا واقعہ جو ہے یا کوئی اور سانحہ پیش نہ آئے۔ اس طریقے سے آپ کا خط جو ہے ختم ہوتا ہے۔ یہ بالکل اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن جو ہے آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔